اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سید کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی نقوی۔ ان ایام کی مناسبت سے ہم نے جن شخصیت کی علوم و فنون سے بہرہ مند ہونا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چند سوالات کریں گے اور امام علیہ السلام سے ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور امام علیہ السلام سے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کا بہترین منبع نہج البلاغہ ہے۔ آج میرے پاس موجود یہ نہج البلاغہ، اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے خطبات سے استفادہ کرتے ہوئے امام کو پیش کیے گئے چند سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ ایک شیعہ ہونے کے ناطے سب سے پہلا سوال ایک پیروکار علی ابن ابی طالب کا یہ ہوتا ہے کہ مولا، ہمیں جیسا رہبر چاہیے تھا، ہمیں جیسا مولا چاہیے تھا، ہمیں جیسا رہنما چاہیے تھا، ہم نے آپ کو ویسا پایا۔ اے مولا، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ہمیں ویسا پایا جیسا پیروکار آپ کو چاہیے؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنی مظلومیت بیان کر رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ پہلی مظلوم شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے ان کی میراث لٹتی رہی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ گویا میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہو اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہو۔ مولا علی علیہ السلام اپنی مظلومیت اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلافت میرا حق تھا لیکن مجھے اس حق سے محروم کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں اپنے حق کے لیے قیام کروں، لیکن اس حالت میں کہ میرے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ یہاں مولا کی مراد مولا کے پیروکاروں سے ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں لیکن علی کی بات نہیں مانتے، علی علی تو کرتے ہیں لیکن علی کی بات نہیں مانتے۔ امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کو بخن بخن کہنے والے تو بہت ملے لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں ملا۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی اس مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے تھے کہ یا تو میں قیام کرتا اس حالت میں کہ میری کوئی بات ماننے والا نہیں تھا، فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں صبر کرتا، اور یہ صبر کا راستہ سب سے مشکل اور دشوار راستہ تھا، اور امام علیہ السلام نے اس صبر والے راستے کو، اس عزت والے راستے کا انتخاب کیا، اور اس ذلت والے راستے کو امام نے چھوڑ دیا کیونکہ اس راستے میں ذلت تھی۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے، ہمارے تمام کے تمام رہبران نے ہمیں عزت کی راہ دکھائی اور ذلت سے ہمیں دور کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہ شعار بلند کیا کہ ان الدئی ابن الدئی قد رقزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ ذلت نہ حسین کے قریب آ سکتی ہے نہ حسینیوں کے قریب آ سکتی ہے، نہ حسین کبھی ذلت کو قبول کر سکتا ہے نہ حسینی کبھی ذلت کو قبول کر سکتا ہے۔
ہمارے تمام آئمہ نے ہمیں عزت کا راستہ دکھایا اور خود بھی ہمیشہ عزت کی راہ کو اپنایا۔ امام علی علیہ السلام کے پاس بھی دو راستے تھے، ایک عزت کا راستہ تھا اور ایک ذلت کا راستہ تھا۔ امام دیکھ رہے تھے کہ اگر میں ان کے خلاف قیام کرتا ہوں، ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو علی تنہا ہوگا، علی کا یار و مددگار کوئی نہیں ہوگا، اور علی کو یہ ذلت برداشت نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے اوپر جبر کیا، مرد میدان نے اپنے اوپر جبر کیا اور صبر کا دامن تھاما، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ علی کی بات ماننے والا کوئی نہیں، بخن بخن کہنے والے تو بہت ہیں لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کا اظہار نہج البلاغہ میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اے خدا میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، اے خدا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے مجمع میں، ان لوگوں کے مجمع میں جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ اور علی کا پیروکار کہتے تھے، علی علیہ السلام ان لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، اینا اینا عمار، اینا اینا ذو شہادتین، کہاں ہے میرے عمار، کہاں ہے ذو شہادتین۔ امام کی حسرت تھی کہ مجھے عمار یاسر جیسے لوگ ملیں، امام کی حسرت تھی کہ مجھے ابو ذر غفاری جیسے لوگ ملیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا مرثیہ اپنی ہی زبان سے یوں ادا کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ امیر شام کے پیروکار باطل پر ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے امیر اور اپنے رہبر کے اس قدر مطیع ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے زبان سے کوئی حکم جاری کرتا ہے وہ فوراً اس کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ لیکن میرے پیروکار یہ جانتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر ہیں، ہمارا امام امام حق، ہمارا رہبر حق ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پیروکار اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرنے والے میری بات نہیں مانتے۔ علی کا یہ درد تھا، علی کا یہ دکھ تھا۔ علی کی مظلومیت فقط وہ ضربت نہیں جو 19ویں کی شب علی علیہ السلام کو لگی، بلکہ علی علیہ السلام کی مظلومیت اور درد دل یہ تھا کہ علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ علی کی تنہائی علی علیہ السلام کا سب سے بڑا درد تھا جو علی علیہ السلام لے کر چلے گئے، اور جب تک علی علیہ السلام یہ درد برداشت کرتے رہے تب تک اپنے چاہنے والوں سے شکوہ کرتے رہے، لیکن جب علی علیہ السلام کا یہ درد ختم کر دیا خدا نے، تب علی علیہ السلام کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کے دن علی کامیاب ہو گیا۔ خداوند متعال نے علی کو ان لوگوں سے دور کر دیا جو علی کی قدر نہ کر سکے۔ خداوند متعال نے علی علیہ السلام کو اس صبر کا اجر دے دیا۔ مولا فرماتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں ان کوفیوں اور ان شامیوں کی طرح نہ بنائے کہ جو اپنے رہبر، اپنے امام کے پیروکار نہ بن سکے، جو بخن بخن تو کہتے رہے لیکن لبیک نہ کہہ سکے۔ خداوند متعال ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی بھائیوں کو، ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے وقت کے امام ہمیں صدا دیں تو ہم فوراً لبیک کہتے ہوئے امام کی نصرت کو پہنچے۔ اے خدا ہے یہی آرزو، اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، اے خدا ہے یہی آرزو، سارے انصار
سب سے پہلے فدا اپنی جان میں کروں. اے خدا ہے یہی آرزو، اے خدا